لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين وزين الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين وخطيب الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومحبوب رب العالمين وجد الحسن والحسين محمد المصطفى عليه التحية والسلام. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھ رہے سب: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد حمد و صلاة میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام حاضرین سامعین بزرگوں دوستوں نوجوانوں، ہم اپنے اللہ کا بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خلاق عالم نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب لاڈلے نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ سے ہم سب کو آج مسجد میں جمع ہو کر اپنے برادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک نوجوان کے احسان ثواب کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اور بالخصوص مرحوم کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. یہ بڑی ہی دل کو مطمئن کرنے والی بات ہے. تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھنا، وقت مختصر ہے. تو میں محترم محمد شکیل جٹ صاحب، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، جن کے ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو بھی ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، میں سب کے لیے دعا کروں اللہ سب کو صبر عطا فرمائے. احسان ثواب کے لیے ہے کہ کچھ ایسا کام کریں، کچھ ایسی کوشش کریں، کچھ ایسی محنت کریں کہ جس کو اللہ قبول فرما کر ہمارے اس بھائی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ بنا. آج جو میں دیکھ رہا ہوں آپ جہاں آئے، اس کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. اب دیکھیں جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں، مساجد کو مساجد اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں اس کو. اور ہم آنے والے سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. اور آ کر بیٹھے، کسی نے نماز بھی پڑھی، کلمہ شریف پڑھا، درود شریف پڑھا، سب بیٹھے. یہ سارے کے سارے جو عمل ہے نا، ان کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اور یوں اگر آسانی سے سمجھ آ جائے تو میں جملہ کر دوں، ہم اکٹھے ہو کر نا رب کے دروازے پر حاضر ہو گئے ہیں، رب کے دروازے پر آ گئے.
اور رحمت کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یا اللہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ تو ہمارے پیارے محمد شکیل کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ہم اس لیے آئے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو دوبارہ زندگی میں ہمارے پاس لوٹا دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو کہہ سکتے حق رکھتے ہیں نا جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ یا اللہ اس کی قبر کے جو معاملات ہیں اس کو آسان کر کے اس پر رحمتیں برسا دے، اس پر کرم کی بارش فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. پیارے آقا کی نسبت سے مولا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. تو سنیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جب اہل ایمان اپنے فوت شدگان ایمان والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو دعاؤں کو قبول فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑا آسان طریقہ ہے سارے ثواب کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی قبر کے اعلیٰ مقامات میں سے عرفہ و اعلیٰ نظارے عطا فرمائے. یاد رکھنا دو چیزیں بندے کے اختیار میں ہیں، ایک دنیا میں آنا، ایک دنیا سے جانا. یہ دونوں بندے کے اختیار میں نہیں ہے. دنیا میں آنے کے بعد بندے کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کا اختیار غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. وہ اس زندگی میں اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے. وہ اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. یہ اختیار ہے، تھوڑا سا اختیار ہے. لیکن آنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، جانا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہے جو آئے بھی اللہ کی مرضی سے، جیے بھی اللہ کی مرضی سے اور جائے بھی اللہ کی مرضی سے. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی دنیا بھی ہے. اس دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اپنی مرضی کو ختم کر کے رب کی مرضی پر چلتے ہیں. جب اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. جو میں نے آیت مبارکہ عرض کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. اللہ نے فرمایا جو بھی ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، وہ ایمان کے بعد جب اچھے عمل کرتا ہے نا، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کا ترجمہ سننے سے پہلے میری طرف توجہ کر لیں مہربانی، اس لیے کہ آنے کا کوئی مقصد ہو، کچھ نہ کچھ حاصل کرے. اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ نے فرمایا اس خوش نصیب کی زندگی کو پا کر دے دے. بات اگر سمجھ آئے تو اشارہ دینا، میں اور آسان کر کے سمجھا دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی زندگی کو پاک کر دیا ہے، اس کی زندگی کو طیب کر دیا ہے، ہم نے اس کی زندگی کو آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. وہ دنیا کی زمین پر رہے تب بھی وہ اچھا ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی وہ اچھا ہے. شرط میں اللہ نے رکھا، جملہ شرط ہی اللہ نے رکھا کہ ایمان کے بعد عمل صالح ہے. اب دیکھیں آپ حضرات اور میں آئے، کتنا اچھا عمل ہے، مسجد میں بیٹھے. آپ کس کے لیے آئے؟ جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، دامن مصطفیٰ کو پکڑا، حضور کا نام لینے والا تھا، اس کے سارے ثواب کے لیے آئے. یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. اللہ نے اس عمل کی بھی قرآن میں تعریف فرمائی ہے. جس کام کو رب پسند کر لینا، اللہ تعالیٰ بھی اس کام کی برکات سے بندوں کو محروم نہیں رکھتا. یہ اس کا تعلق آپ حضرات جانتے ہیں. تھوڑا سا میں نے بھی، وہ میرے چھوٹے بھائی محمد اکرام نے جب ان کی وفات ہوئی نا، مجھے تصویر دکھائی. اس نے کہا دیکھیں یہ ہے محمد شکیل جٹ جو روڈ ایکسیڈنٹ پہ اللہ کو پیارا ہو. یقین مانیے جب میں نے دیکھا نا اس تصویر کو تو مجھے بہت سے پہلوان یاد آ گئے، بہت سے پہلوان یاد آ گئے. مثال کے طور پر عرض کروں، پھر مجھے پہلوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سوال و جواب بھی یاد آ گئے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تم میں طاقتور کون ہے، شاہزور کون ہے، پہلوان کون ہے؟ تو کسی نے کہا تھا حضور جو اتنا وزن اٹھا لے وہ پہلوان ہے. کسی نے کہا جو بندے مقابل کو پچھاڑ دے وہ پہلوان ہے. حضور جو یہ کام جو جس کا تعلق قوت کے ساتھ ہے، حضور یہ کر لے تو وہ پہلوان، وہ کر لے تو وہ پہلوان. حضور نے سارے
دنیاوی پہلوانوں کے فن کی نفی فرما دی. اب صحابہ خاموش ہیں. آپ فرمائیں نا کہ اصل پہلوان کون ہے؟ حضور ہم نے تو دیکھا نا کہ جس میں طاقت زیادہ ہے، جو 4 من 5 من 10 من کا پتھر اٹھا کے ہم کہتا ہے یہ پیشاب ہو رہا ہے، پہلوان ہے. جو 2 آدمیوں کو کندھے پر اٹھا کر پچھاڑ دے وہ پہلوان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلوانی کا فن نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے، جو اپنے غصے پر قابو پائے. اپنی ذات کے لیے غصہ اس پر قابو کر دے. حضور نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے. اور اس کی عملی تصویر شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کی پوری تفسیر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار مولا کائنات ہے کہ آپ ایک میدان جہاد میں تھے، کافر کو لتاڑا زمین پر بچھا دیا، تلوار اپنے نیام سے نکلی ہوئی ہے، آنے وقت میں اس کی گردن اتار دے. اس پہلوان نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. جب تھوکا تو ظاہری بات ہے غصے کی علامت ہے، غصہ آ گیا. جب یہ غصہ آیا غصہ آیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے. اب اس بات پر حضرت علی نے اپنی تلوار کو نیچے کر لیا، اس کی چھاتی سے اتر گئے، کھڑے ہو گئے. اب ذرا توجہ اس بات کرنا، اس کافر نے کہا، اس وقت اس کافر نے کہا، اس نے کہا علی کیا بات ہے، میں تیرے کنٹرول میں تھا، تو میری گردن اتار دیتا، مقابلہ بھی تھا، تیرا حق بھی ہے. تو حضرت علی پاک نے فرمایا تو نے عمل ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا عمل کیا؟ اس نے کہا تو نے میرے منہ پر تھوکا، میرے چہرے پر تھوکا. اس نے کہا کیوں تھوکا تھا؟ اس نے کہا میں نے تھوکا اس لیے تھا کہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی ذات کے لیے مقابلے پر نہ آئے، جب بھی مقابلے پر آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے لیے آئے. حضرت علی نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تھا نا تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا میں نے تجھے اپنے لیے قتل نہیں کرنا، اپنے غصے اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے تجھے قتل کرنا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری تاریخ آپ حضرات اس سے زیادہ واقف ہو گئے کہ یہ پہلوان جو حضرات ہوتے ہیں نا، ان کا دن تہجد کے وقت شروع ہو جاتا ہے. جو اس فن سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ میری بات کو ذرا سمجھ لیں گے. تہجد کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا کھاڑوں میں ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو اپنے فن سے محبت ہے، اس کے ساتھ ان کی محبت ہے. آج کے لیے پہلے جس کو ہم گاما پہلوان کہتے ہیں، وہ ناؤ پر آدمی تھا جس نے پوری دنیا کو چیلنج کر رکھا تھا. آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوگی، میں نے بھی اس کی تصویریں دیکھی. اس کی تصویروں میں وہ بندہ کو بہت زیادہ وزن کا مالک نظر نہیں آتا، قادر تھا، اندر قوت تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ تیری پہلوانی کا اصل راز کیا ہے، اصل راز کیا ہے؟ تو اس وقت اس سوال پر جواب میں انہوں نے فرمایا تھا میری اصل پہلوانی کا راز ہے میرے رب کی رحمت. میرے رب کی رحمت اصل راز ہے. شکر کیسے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ تعلق ہے، سب پر اللہ کی رحمت ہے. اس نے کہا کہ جب سے میں اکھاڑے میں جا رہا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. میں اپنے کام سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، تہجد ادا کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، پھر میں رب کی بارگاہ سجدہ پر سجود ہو کر اپنے رب سے عرض کر دوں مولا یہ میرا کام تیرے فضل سے ہے، میرے اندر جو کچھ ہے تیری عطا ہے، یا اللہ مجھے اور قوت عطا فرما. فرماتے میں رب سے مانگتا رہتا تھا، میرا رب مجھے عطا فرماتا رہتا تھا. یہ میرے رب کی عطا تھی کہ میں نے اس وقت ساری دنیا کو چیلنج کر رکھا تھا تو میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو آتا تھا وہ شکست لے کر جاتا تھا، اس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر نہیں تھا. اس نے یہ رب کی عطا ہے.
کہ جب رب کی عطا، رب چاہے تو دے چاہے تو لے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب اپنے رب کی عطا پر یقین محکم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو کبھی شکست ہونے نہیں دیتا۔ اللہ سے بڑا قادر کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا قادر اللہ ہے۔ اور ایمان والوں کی محبتیں کیا ہے؟ یہ ظاہری جسامت، ظاہری شاجوری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی معیار بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، مسلمانوں سے بھی زیادہ اب شاید اور کافر بیٹھے ہیں، وہ بھی تو پہلوان ہے، لیکن اصل فرق کیا ہے؟ ان کا ایمان دنیاوی معاملات پر ہے، ایمان والوں کا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پر ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپ حضرات بیٹھے، میں نہیں جانتا آپ حضرات کو، مجھے آپ حضرات میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہم جہاں جمع اس لیے کہ ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، اور جو بندہ اس دنیا سے گیا ہے محمد شکیل جٹ، اس کا اور میرا اور آپ کا رشتہ سارا ایک ہے۔ اس ایک رشتے کی بنیاد پر جب ہم سب جہاں ہیں تو ہماری موجودگی کس لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو آپ میں بڑے بڑے نامور ہوں گے اپنے اپنے شعبے، مثال کے طور پر مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کھلاڑی کلیم اللہ صاحب انٹرنیشنل کھلاڑی تشریف لائے، اور وہ صحابہ بھی جن کا مجھے نہیں پتا۔ آپ سب کس کے لیے؟ اس اپنے بھائی کے احسان ثواب کے لیے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے۔ اور بڑی دل کو خوش کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے احسان ثواب کے لیے این ایمان کا جو اعمال صالحہ کا مرکب تھا اس کے لیے کام کیا ہے۔ بعد میں ہوتے رہیں گے، ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے جناب میموریل کے طور پر ٹورنامنٹ کروا لیں، کبڈی کا ٹورنامنٹ کرو، یہ کر لیں، یہ آپ کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان سب سے کروڑاں درجہ بہتر طریقہ یہ ہے جو آج آپ اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کا مقابلہ کسی اور طریقے وہ نمود نمائش کے لیے ہو سکتا ہے، یہ تو حقیقت ہے نا، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کو امت کے اولیاء کی سنت ہے، یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو زندہ مومن ہے وہ مرنے والوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ تہامت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان اعمال صالحوں کو قبول فرماتا تو رب حضور کی برکت سے جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ یہ جو نیک اعمال میرے محبوب کے غلاموں نے جمع کر کے اس کے لیے اکٹھے کر کے بھیجی ہے، ان کو تباہ کے نور میں رکھ کر اس کی قبر پر چلا جا اور جا کر اس کو اٹھا، تو وہ قبر پر جا کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب القبر ابی ھذا ہدیۃ الفلاح ہداھا الیک، اٹھ خوش نصیب، تجھے تیرے دوستوں نے یہ سارے ثواب کا تحفہ دیا ہے، تجھے کلمے کا تحفہ دیا ہے، تجھے درود و سلام کا تحفہ دیا ہے، تجھے صدقہ و خیرات کا تحفہ دیا ہے، اور فرماتے ہیں فیفرحوا بھا، پھر وہ بندہ اس اعمال صالح کے تحفے کو لے کر خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے روحانی جو جسم ہے اس پہ خوشی کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے محمد شکیل جٹ مرحوم کو خوش کرنے کے لیے جو آج یہ سارے ثواب کی اس محفل کو سجایا ہے، جب دعا ہو جائے گی یہ سارا ثواب اکٹھا کر کے جبریل اس کی قبر پر جائے گا، آپ جائیں نہ جائیں لیکن جبریل جائے گا اور آپ کا تحفہ پیش کر کے کہے گا کسی کو کسی کے باپ نے تحفہ دیا، کسی کو بیٹے نے تحفہ دیا، کسی کو ایک نے تحفہ دیا، وہ کہے گا تمہارے سارے ساتھی وہاں جمع تھے، تمہارے سارے کلیگ وہاں جمع تھے، تمہارے سارے پیارے جمع تھے، تمہارے نام پر بہت سے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جمع کر کے یہ تحفہ تجھے دیا ہے، قبول کر، اب بتانا مجھے کیا قبر میں وہ اپنے دوستوں پر خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، اپنے دوستوں کلیگوں پر خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو خوش ہوگا نا کہ وہ مجھے بھولے نہیں ہیں، مجھے یاد رکھا ہوا ہے، وہ میرے لیے تحفے بھیج رہے ہیں، اور وہ تحفہ قبول یفرحوا بھا، فرحت یعنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ بندہ قبر میں خوش ہوگا تو جب وہ خوش ہوگا تو اللہ آپ کو بھی خوشی عطا فرمائے گا، ثواب کی برکات۔ اب دیکھیں جو کوئی بندہ کوئی نام پر ہو جائے نا، نام پر بڑا آدمی ہو جائے، وہ کسی خاندان میں ہو تو ان کا فخر ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، دیکھیں نا کوئی بندہ وہ کہ ہمارے خاندان کا بڑا پہلو فخر کے طور پر وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ کوئی کسی صوبے کا ہو تو صوبائی طور پر فخر ہو جاتا ہے، ملک ہو تو قومی طور پر فخر ہو جاتا ہے، تو یہ فخر ہوتا ہے، اور فخر کو دکھایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا ہے،
وقت کا بادشاہ اس کا بھی ایک پہلوان تھا، وہ اس وقت کا فخر تھا، فخر، اس فخر کو اتنا پیش کیا، کہا کہ آؤ جو ہمارے پہلوان کو شکست دے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے، اس کے مقابلے پر جو آنا چاہے آ جائے۔ وقت کے بادشاہ کے اعلان پر لوگ جمع ہوئے، کوئی بندہ آنے پر تیار نہ ہوا کہ میں جاؤں، کیوں؟ وہ پہلوان بڑا شاذور تھا، وہ تو اتنا شاذور تھا کہ بندے کو ہاتھوں سے پکڑ لیتا نا کندھوں سے تو اس کو ہلنے نہیں دیتا تھا، اگر اس کو اپنے جبہے پہ لے کر زور زمائی کرتا تو اس کی سانس بند کر دیتا تھا، اتنا نامور اور طاقتور شاذور پہلوان تھا۔ اب اعلان ہو گیا، اب سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہڈیاں توڑوا کر آ گئے ہیں، تو اسی ملک میں اسی قافلے میں ایک بندہ آیا، وہ بڑا غریب تھا، مسکین تھا، لیکن اس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ تھا، وہ سید تھا، گلشن مصطفیٰ کا ایک پھول تھا، تو اس نے غربت تھی، اتنی غربت آ گئی کہ کھانے کا کچھ نہ تھا، اس نے کہا اپنی بیگم سے مشورہ کیا، اب تھوڑا سا وقت کو زیادہ نہ مختصر کر، کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کچھ ملے نہ ملے، مجھے یہ پتا ہے کہ جس پہلوان کا اعلان ہوا نا یہ پہلوان مومن ہے، یہ پہلوان مومن ہے، تو میں اس کے ساتھ کشتی کروں گا۔ بادشاہ کو جا کے کہہ رہی ہے کہ میں تیرے پہلوان سے کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو سمجھایا گیا کہ تم پہلوانی کے مقابلے میں نہیں آنے والا، چھوڑ دے، شرکت تمہارا چیلنج تھا، میں نے قبول کر لیا، بھائی یہ تمہارا چیلنج، میں نے تمہاری مرضی میری مرضی ایک ہوگی۔ وہ میدان سج گیا اور وہ پسند کر دی، میدان سج گیا، ڈھول بج گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، کھانا بڑھ گیا۔ جو سرکاری پہلوان تھا وہ اپنے ماحول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ نالوں کی گونج میں وہ میدان میں آ گیا، اور اسی حال میں انتظار ہے وہ چیلنج قبول کرنے والا نہیں آیا، وہ نہیں آئے گا، وہ ڈر گیا ہے، لیکن دیکھا وہ ایک وہی کمزور سے جسم کا آدمی وہ کھڑا ہو جائے گا، میں اس کے مقابلے پر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مر جائے گا، جان بچا چلا جائے گا، نہیں میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اب جب دوڑ پیش شروع ہوئی، آپ حضرات جانتے ہیں اس فرد سے واقف، جو وہ نامور پہلوان اس کے مقابلے پر آنے والا، اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا سن میں کوئی پرواہ نہیں ہوں، میں نے تیرے ساتھ جو مقابلے کا چیلنج قبول کیا ہے پہلوانی کے فن پر نہیں ہے، کیا بتا کیا؟ اس نے کہا بتانا کیا، میں سید ہوں، میں مصطفیٰ کی آل ہوں، یاد رکھنا، اگر آج تو میری عزت رکھے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانے سے شفاعت لے کر تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب سننا اصل پہلوانی کے، میں اپنے نانے کی شفاعت تجھے دے کر دوں گا۔ اب وہ پہلوان پریشان ہو گیا، دنیاوی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا چلو اچھا ایسا کرتے ہیں میں اسکور شاٹ کر لوں، اس نے کہا چلو 2-4 منٹ کا دا کھیلتے ہیں، بس یہ تم کر لینا کہ یہ داد تجھے لگانا کہ میں گر جاؤں گا، میرے سینے پر بیٹھ جانا، یہ داد اس کو بتا دیا، اور دوڑ چلا ہم بندہ اس وقت کے نامور پہلوان کے سینے پر بیٹھا۔ اب دوڑ جو بند رہے تھے بند ہو گئے، ان کا اپنا فخر ختم ہو گیا، فخر جو غرور میں تھا وہ مٹی میں مل گیا، اب ہوا گیا، اب وہ وقت کے بادشاہ کے اعلان عین مطابق اس بزرگ کو، اس عام آدمی کو انعام مل گیا، اور وہ پہلوان زمین پر لیٹا، اس کو کسی نے پوچھا نہیں، لوگ تھوک کر جا رہے اتنا بڑا آدمی کیا کر لیا تو نے، ہماری ناک کٹوا دی۔ اب اسی فکر میں اٹھا، گھر میں نہیں گیا، اس سے نکلا اور اب جنگل میں جا رہا ہے، کہتا کس کو منہ دکھاؤں گا، آخر میں جملہ یاد رکھنا، جا کر باہر بیٹھا، یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا، پریشانی کے حال میں سوچ رہا یہ ہاں کیا ہوا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سید ہے بھی کہ نہیں ہے، بس میں نے تو اس کی بات کو مان کر اپنی ذات کو ختم کر دیا ہے، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، کم از کم میرا رشتہ تو مصطفیٰ سے قائم رہے گا۔ اسی بات پر وہ سوچا، آنے والا نے اس کے کندھے پر ہاتھ کیا، لمس محسوس ہوا، کندھے پر ہاتھ آیا، جب اس نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا بڑے سونے چہرے والا ایک عظیم انسان کھلوتا ہے، خوبصورت خوشبو بہہ رہی ہے، نور ہی نور ہے، تو فرمایا کہ جناب فکر مت کر، میں تجھے تیرا نبی ضمانت دے رہا ہوں۔ وہ کون تھے؟ وہ سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تھے۔ فرمایا جناب گھبرا مت، میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کے دن تجھے جنت میں میں ساتھ لے کر جاؤں گا، یا تجھے دنیا میں شکست ہو گئی ہے، تو نے میری آل کے لیے قربانی دی ہے، میں نے تجھے سید الطیفہ بنا دیا ہے۔
اب آپ حضرات سوچے سید الطیفہ کیا ہے، کو رستم پاکستان ہے، کو رستم جہاں ہے، یہ سید الطیفہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جنید میں نے تجھے ولیوں کا پہلوان بنا دیا ہے، اولیاء کا پہلوان بنا دیا ہے، اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ پتہ چلا یہ پہلوانی کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو بندہ سب کام کرتا ہے، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، یہ بھی اصل میں ایک پہلوانی ہے۔ دنیا کے لیے بندے سامنے آ کر گمراہ کرتے ہیں اور پہلوانوں کو پہلوان آ کر تاڑتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر مرحوم محمد شکیل جٹ کی قبر کو رب جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ بنائے۔ وہ باغ کی آنکھوں کا تارا، ماں کے دل کا سرور، بھائیوں کے لیے فخر، دوستوں کے لیے فخر، یاروں کے لیے فخر، لیکن رب کا یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اس کے لیے سارے ثواب کریں گے انشاءاللہ وہ قبر پہ خوش ہوگا اور اس کی خوشی سے آپ کو انشاءاللہ راحت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو آپ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔